حبیب ان پر قرآن کے قصے پڑھ تاکہ یہ بندے قرآن پر فکر کریں۔ یہ مطلب ہے قرآن قرت واسطے نازل نہیں ہویا، فکر واسطے نازل۔ میں دوجی گل کر رہا ہوں، قرآن حفظ واسطے بھی نازل نہیں ہویا، قرآن حفظ واسطے بھی نازل نہیں، قرآن فکر واسطے نازل۔ قرآن قرت یا قرت ہو رہی ہے یا حفظ ہو رہا ہے۔ قرت کرنا بھی بڑا کمال ہے اور حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ حفظ کرنا سعادت ہے، مقصد نہیں۔ قرآن نو حفظ کرنا سعادت ہے، مقصد قرآن نہیں۔ حشر والے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو قرآن کو حفظ کیوں نہیں کیا، یہ ہر بندے سے سوال ہوگا جب قرآن تیرے گھر میں تھا تو تو نے فکر کیوں نہیں کیا۔ شکریہ۔ قرأت قرآن کا بھی سوال نہیں ہوگا، فکر قرآن کا سوال ہوگا۔ میرے عزیزو، حفظ تے وقت لگتا ہے، فکر تے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ حفظ تے سال لگتے ہیں، فکر تے منٹ لگتے ہیں۔ میں تواڈے سامنے ایک گھنٹے دے وچ کئی فکراں تانوں دے کے جانیاں۔ اگر میری جگہ تے بندہ ایک گھنٹہ قرآن پڑھتا تے کئی سپارے پڑھ جاندہ یا کئی رکوع پڑھ جاندہ، کنیاں آیتاں پڑھ جاندہ۔ میں آیتاں تھوڑیاں پڑھنیاں نے، فکر زیادہ دینا ہے۔ کچھ بندے قرآن بہتا پڑھ دینے، فکر تھوڑی دین دے۔ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، فکر کم دیتے ہیں۔ ہم مجلسوں میں قرآن تھوڑا پڑھتے ہیں لیکن فکر زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ مفکر قرآن اور ہے، حافظ قرآن اور۔ پھر کہہ رہے ہیں مفکر وہ ہے جو فکر کرے، حافظ وہ ہے جو حفظ کرے۔ اگر آپ فکر قرآن اور حفظ قرآن میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی جملہ کافی ہے، حافظ قرآن یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، مفکر قرآن یزید جیسے کی بیعت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ مدنہ دی توجہ ہوگی۔ مہربانی جناب، شکریہ۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، مہربانی۔ قرآن کو حفظ کرنے والا یزید کی بیعت کی غلطی کر سکتا ہے، قرآن پر فکر کرنے والا یزید کی بیعت کی غلطی نہیں کرتا۔ 9-10 محرم کی رات تھی، 61 ہجری تھی، ایک بندہ حافظ قرآن تھا، پوری رات میں ایک مرتبہ اس نے فکر قرآن کی، یزید کو چھوڑ کے شبیر کی بارگاہ۔ میرا خیال ہے بندہ تو انہوں یاد آ گیا، مہربانی، بہت شکریہ۔ میں ایک اور عرض کر دوں جی، تواڈی مہربانی۔ حفظ قرآن دے متعلق علماء دس دینے کہ ایک بندہ حافظ قرآن خاندان چ ہو جائے، وہ ابا جان دی بھی بخشش کروا دینا ہے، دادا جان دی بھی، پردادا جان دی بھی، پردادے دے باپ دی، او دے باپ دی، او دے باپ دی تو او دے باپ دی، 7 اتوں بخشوا دینا ہے حافظ قرآن، 7 پشتاں تھلڑیاں بخشوا دینا ہے حافظ قرآن۔ میری زبان دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ آندھنے کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہو جائے، وہ اپنا والد تے والد، او دا والد تے والد تے او دا والد، 7 بندے اتوں بخشوا دینا ہے قرآن دا حافظ، تے 7 بندے بیٹے دا بیٹا، بیٹے دا بیٹا تے بیٹا، 7 تھلیوں بخشوا دینا ہے۔ کون؟ تھوڑے بندے بول دینا پا ایک حافظ قرآن۔ میرا سوال ہے پوری انسانیت تے، جیڑا قرآن نو حفظ کر جائے، جیڑا قرآن نو یاد کر جائے، یاد دا مطلب حفظ ہے، حفظ دا مطلب یاد ہے۔ یار حدموں کی یہ قرآن دی اتنی برکت ہے کہ جیڑا قرآن نو حفظ کر جائے، وہ 7 بندے اتوں بخشوا دینا ہے، 7 بندے تھلیوں بخشوا دینا ہے، تے جدے اتے قرآن نازل ہویا وہ دیکھو چاچا بھی نہیں بخشوایا جائے۔ واہ بھائی، چنگا انصاف کی تر، مہربان۔ سبحان اللہ۔ ہن میرے نا دریا خان دے مجمع دی توجہ ہوگی جی، مہربان جی، جی قبلہ مہربان، نہایت مہربان، تسا بڑی توجہ فرما جی، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ پھر قرآن تے فکر کریے۔ افلا یتدبرون القرآن، سورہ مبارکہ محمد چلا فرماندن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟
کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن تے بندیاں فکر کیتی ہوندی اس ویلے پوری دنیا دے مسلمان اسرائیل دی حمایت چ کھڑے ہو جاندے۔ اسرائیل چ جنگ نہیں ہو رہی، فلسطین چ جنگ نہیں ہو رہی، ظلم ہو رہے ہیں۔ ہاسپٹلاں تے بم بج رہے نے، بچے گوداں تے شہید ہو رہے نے، ماواں شہید ہو رہی ہیں، ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں، کوئی جگہ ناسی نہیں چھڈی، ایمبولینساں تو نہ بم مارے نے، ہاسپٹلاں تے بم مارے نے۔ انہوں جنگی جرم قرار دیتا گیا ہے۔ فوج نہ نہیں لڑ رہی، فوج سیولین تے حملے کر کے ڈاکٹراں نوں مار رہی ہے، بچے گوداں دے مر رہے ہیں، اتھے لاشاں رکھن واسطے جگہ کوئی نہیں۔ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مہربانی تواڈے تک یار اطلاع پہنچی ہے، سارے بندے آج کل میڈیا نال جڑے نے۔ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہے ہیں۔ پوری دنیا دے مسلمان خاموش کیوں نے؟ یا تھوڑا تھوڑا نرم بیان کیوں دیں؟ اسرائیل ظالم ہے یا نہیں؟ ہاں کیتی ہے سارے ہم نے۔ اسرائیل ظالم ہے۔ اگر قرآن تے تدبر کیتا ہوندا اس ویلے پوری دنیا دے 57 ملک مل کے ایک بیانیہ تے جاری کر دے۔ یار لڑنا اگلی گالے، بیانیہ تے جاری کر دے۔ قرآن کی مجھے قسم ہے، پوری دنیا کا نقشہ دیکھیے، پوری دنیا آج کل نیٹ میں دیکھی جا سکتی ہے، گوگل نکالیے، پوری دنیا کے نقشے کو گھما کے دیکھیے۔ قرآن مظلوم کے حق میں بولنے کی اجازت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے قرآن دی میں آیت پڑھ دینا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ پسند نہیں کرتا کسی کو اونچی آواز سے برا کہا جائے، کسی کو اونچی آواز سے برا بھلا کہا جائے، ہائے وائے کی جائے، کسی کے خلاف بلند آواز سے آواز دے کر برا کہا جائے، قول سے کسی کو برا کہا جائے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، اس کو اجازت ہے جس پر ظلم کیا جائے۔ مہربانی کرنا، کسے اجازت ہے جس پر؟ اور یار اللہ اونچی آواز سے کسی کو پکار کر برا کہنے کو پسند، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ الا من ظلم، سوائے اس کے جو مظلوم ہو۔ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اونچی آواز سے ظالم کے خلاف بات کرے۔ کس کو اجازت ہے؟ خیر ہو تھوڑی، مظلوم کو اجازت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اونچی آواز سے کسی کو برا نہ کہا کرو، مجھے بروں کا بھی پتہ ہے، اور تم آہستہ بھی بات کرو تو میں سن لیتا ہوں، چونکہ میں سمیع ہوں۔ اونچی آواز سے کسی کو برا کہنے کی اجازت ہی اسے ہے جس پر بولو ظلم کیا جائے۔ اس وقت اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے لوگ مہربان، اسرائیل پر ظلم میرا خیال کوئی نہیں ہو رہا۔ اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہاں اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم، اینی گل سی صرف اسرائیل ظالم ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم۔ شکر الحمدللہ۔ وہ میں گل جان کے پرتا کے کیتی سی، بندے سوتے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پورا مجمع بڑے غور نال پہ سنتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ دریا خان میں تقریر دی بھی لوڑ نہیں، شکر ہے تو انہوں پہلے ہی پتہ ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کا۔ مہربانی کے خلاف ہے۔ دو باری میں آکھیا کہ اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے، بندے خاموش رہے نہیں، بندے نو پتہ ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور فلسطین پر ظلم۔ اللہ اجازت دیتا ہے نا مظلوم کو کہ اونچی آواز سے ظالم کو برا بھلا کہو۔ یہ مطلب ہے فلسطینیوں کو حق ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اونچی آواز سے بات کرے۔ اونچی آواز اللہ کے لیے تو کی نہیں جاتی، کی جاتی ہے بندوں کے لیے۔ اللہ تو آہستہ بھی سن لیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ مظلوم اونچی آواز سے ظالم کو برا کہے؟ اللہ فرماتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں مظلوم کا حامی کون ہے، ظالم کا حامی کون۔
سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ تشریف فرمائے دیکھا اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اونچی آواز سے سناؤ، اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اونچی آواز سے ظالم کو برا کہو، میں دیکھوں مظلوم کی آواز میں آواز کون ملاتا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مظلوم کی آواز میں آواز کون ملاتا ہے۔ اس وقت پورے دنیا کے مسلم ممالک کو گوگل پر سرچ کرو، وہ کون سا ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف کھول کے بول رہا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کون ملک بات کر رہا ہے۔ قرآن کی قسم اب تجھے پتا چلے گا کہ علی کسے کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے منہ بند ہیں، ایک مظلوم کے حق میں بول رہا ہے جو جانتا ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ شکریہ قبلہ، مہربان بھائی تہاڈی ایڈی توجہ ہوئی۔ بسم اللہ قبلہ تشریف رکھیں۔ ادھر جی دروازہ ہے، کنات رکھ کے دروازہ رکھا گیا تاکہ بندے پڑھنے والے آ سکن۔ میں ادھر پڑھنا، تسی دروازے لو ویندے ہو۔ یہ دروازہ کنات دا رکھا گیا، چھوٹا جا دروازہ۔ میں ادھر قرآن پڑھ رہا، تسی پھر ادھر ویندے۔ میں بڑی اہم گل کرنا، تسی پھر جدو بندہ ہوندا ہے ادھر ویندے۔ یہ نبی پاک نو پتہ سی کہ بندے دی فطرت ہے کہ مڑ مڑ کے دروازے لو ویکھنا۔ بندہ پاویں کڈی اہم گل کر رہا ہوئے، پاویں کڈا بندہ اہم کھلوتا ہوئے، لیکن بندے بار بار ادھر بندے کیوں نہیں ویندے؟ ادھر دروازہ کوئی نہیں، ادھر نہیں ویندے۔ جدو بندے ویندے ادھر ویندے، کیونکہ کنات دا دروازہ ادھر کو نہیں، کنات بند ہے، ادھر دروازہ رکھا گیا ہے۔ چونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ بندے کی فطرت ہے کہ بار بار دروازے کو دیکھتا ہے، اسی لیے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی علماء۔ سبحان اللہ، مولا تعالیٰ جزا دے۔ میں جناب دے سامنے گفتگو کرنا چاہنا ظالم اور مظلوم تے، کیونکہ اس ویلے بڑی اہم ضرورت ہے کہ پوری دنیا مظلوم دے حق چ بولے، کم از کم دل چ او دی مخالفت رکھے اسرائیل دی، کم از کم منہ نال بولے تے اسرائیل نو برا آکھے، کم از کم۔ اللہ دا قرآن اجازت دے رہا ہے، پھر مسلمان کیوں نہیں بول رہے؟ بہت شکریہ۔ جیڑا کل اخبار چھپیا نا جی ایکسپریس، وہ دے وچ ایک کالم نگار نے، پتہ نہیں کون نے، کوئی اہل حدیث نے یا اہل سنت نے، شیعہ نے، انہوں نے 2 جملے لکھے نے یہ دے متعلق۔ وہ فرماندے نے اس وقت مسلمانوں کے نرم نرم بیان دینا، ہائے ہائے، اور امریکہ سے ڈرتے ہوئے بیان دینا۔ انہیں ایک جملہ لکھا ہے، میں تے ان پڑھ آدمی ہوں، بہتے پڑھے لکھے بندیاں کو میں مہمان ہوں، ہوں میں تمہیں کی دساں۔ انہیں ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماندے نے آج کل مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام۔ سبحان اللہ، مولا بھائی تمہیں جزائے خیر دے۔ یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام۔ اسرائیل سے بھی تعلق ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک جملہ انہیں کمال لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو فلسطین میں دہرا رہی ہے، کربلا کی یاد آ رہی ہے۔ میں کل تے کالم پڑھ رہے ہیں، کالم نگار نے کیا کیا، میں نے دکھ لگتا ہے قبلہ اس گل دا کہ بندے آتے ہیں ادھر بڑے بڑے ملک نے، بڑے بڑے سمجھتے ہو نا، سرائکی جو بڑے بڑے نو کی آندے، سرائکی جو بڑے بڑے نو بڑے بڑے نو کی آندے، بڑا بڑا ہاں تو چنگا بھلا تمہیں پتا ہے، پھر چپ کیتے کیوں؟ بڑا بہوں بڑا، بہوں بڑا، ادھر بہوں چلو انج کر رہے ہیں، ویچ بہوں پا لئیے تو پھر سرائکی ہو جاندی ہے۔ دیکھو جی کسے طریقے سرائکی تے بنانی ہے نا، میں نو پنجابی آؤندی ہے، ویچ بہوں پانا جی، بہوں وڈے، بہوں بہوں وڈے، بہوں وڈے، بہوں وڈے ملک اسرائیل نال نے تے چھوٹے نو کی آندے نکے، تے نکے نکے ملک نکے نکے، یہ دا مطلب بہوں وڈے اسرائیل نال نے، میں سرائکی سکھ کے جانی آج کے لئے، بہوں وڈے اسرائیل نال نے تے بہوں چھوٹے چھوٹے
فلسطین نال نے اللہ دے بندے اگر تو نے قرآن پر تدبر کیا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ جدو اللہ اجازت دیندہ ہے او تو نکیاں کولوں باؤں باؤں وڈے مروا دے. کمال ہے یار. اللہ نکاح کو بھائی نکاح کولوں باؤں وڈے مروا دیندہ ہے. ہاتھی باؤں وڈا ہوندہ ہے. ابابیل کیا بات چھوٹے ہوندے. ابابیل بھائی ہاتھی وڈا نہیں ہوندہ باؤں وڈا ہوندہ ہے کیونکہ گائے تو بڑا ہے گھوڑے تو بھی بڑا ہے باؤں وڈا نا اونٹ تو بھی بڑا ہے. ہن باؤں تے اج مجلس ہوے گی باؤں وڈا باؤں تے ہاتھی باؤں وڈا ہے تے ابابیل باؤں چھوٹا ہے. یہ باؤں چھوٹے کول تین کارتوس سن تین گولیاں سن. باؤں چھوٹے باؤں چھوٹے کو یہ چھوٹے آئے کدوں سن. میں ہن باؤں تے ایک گل کرن لگا جی. حضرات یہ چھوٹے جو پرندے آئے تھے نا باؤں وڈا ہے اللہ. یار اللہ باؤں وڈا ہے. میرا خیال ہے کہ اس باؤں وڈے نو کسے باؤں وڈے نے فون کیتا. کمال ہے بھائی. باؤں وڈے نے فون کیتا. حضرت عبد المطلب والد گرامی ہے ابو طالب انہاں کیا میرے اونٹ میرے حوالے کر کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے. کیا بات ہے. میرے اونٹ میرے حوالے کر کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے. وہ ہاتھی لے کے آیا جڑے باؤں وڈے سن. اللہ نے باؤں چھوٹے بھیجے. وہ چونچ ایک قرآن سے لکھا ہے ایک چونچ میں کنکر تھا 2 پنجوں میں کنکر تھے. ادھر دیکھنا اوپر سے منہ کھولتے تھے وہ گولی کی طرح لگتا تھا. اے بڑی عجیب گل ہے جی. اے قرآن علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ. ادھا مطلب اے دیوبندی عالم دین لکھ دینے وہ کنکر پھینکتے تھے وہ گولی کی طرح لگتا تھا. یہ دی میں نہیں سمجھ آئی. وہ پھینکتے تھے کوئی ابابیل وولٹ مارتا سی گولی لگتی ہے پچھلے پریشر کی وجہ سے. کنکر گرا اٹھ کے ادھر گر گیا. کنکر میں گرنے میں اتنی فورس نہیں ہوتی یار. منہ سے نکلے ہوئے میں اتنی طاقت پنجے میں آزاد ہونے والے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. آیا اور گر گیا. اگر اتنا کنکر ہو ہاتھی میں سے کیسے گزر گیا اونٹ میں سے کیسے گزر گیا. میں ایک نیا کال میں دین کو پوچھیا کہ بلا کنکر انہاں منہ چو سٹے ہیں وہ ہاتھی دے پچھوں گزرن دے پچھے کی سی انہاں کیا قوت پروردگار. کمال ہے بھائی. قوت پروردگار. میں نے کہا اگر علی پتھر میں علام گاڑ دے تو آپ کو اعتراض کیوں ہوتا ہے. کہنے لگا ابابیل تو اللہ نے بھیجے ہوئے تھے. میں کہ علی کو تو نے بھیجا ہوا تھا. کمال یار. وہ بھی تو اللہ نے بھیجا تھا اور پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ کل میں ورم اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. اللہ ابابیل کو بھیج کر کنکر کے ذریعے ہاتھی میں سے گزارے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. اگر اللہ کا مجاہد محمد نے بھیجا ہو تو آپ پتھر میں علم گاڑے تو کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. ابابیل پہ فورس پہ اعتبار کرنا اور قوت پروردگار کو نہ ماننا اسی کو بغض علی کہتے ہیں. تو کیا بات ہے جی. جی مہربان. قرآن دیا 2-3 آیتاں پڑھنا چل تو طبیعت میرے نال بحال ہو گئی. یہ مطلب ہے قرآن میں اجازت ہے نا کہ مظلوم کو اونچی اونچی بولے. شکریہ اجازت ہے
مظلوم کو اجازت ہے دروازے لو ویکھ لو ایک باری عبادت ہی ہے لو شاہ جی آ گئے اقبال شاہ صاحب ٹھیک ہے نا دعا کرو دروازہ کھلے تے کوئی سید آوے خیر ہوئے تھوڑی مولا تھانوں جزائے خیر اے دروازے دے متعلق بھی ایک گل کرنی پہ جناب علی کعبے دا دروازہ ویکھیا کعبے دا دروازہ ویکھیا جناب نے کہ نہیں اے تصویر وغیرہ چی کعبے دا دروازہ ہے نا کل بھی لوگ دروازے راہ ہوندے سن تے اج بھی لوگ اندر دروازے راہ ہی جاندے میں جنی میری گیا نا جی بیت اللہ شریف میں تے دعالیوں چکر شکر لا کے آیا مینوں اندر نہیں کسے جان دیتا تو آڈے چکو اندر گیا ہے تے ہاتھ کھڑا کرے جڑا اندر گیا دروازے راہ کعبے دے اندر نہیں گئے کوئی بھی نہیں تسی شاہ جی گئے نہیں گئے اے سید نے تے الحمدللہ گئے سن حج تے گئے سن حج تے گئے نے تے کعبے دے اندر نہیں گئے باہروں ہی ہو کے میں پرانے زمانے سوچتا سا کہ آ جڑے اندر جاندے نے کوئی بڑے متقی لوگ ہون گے بڑے کمال دے لوگ ہون گے کو اللہ دے برگزیدہ بندے ہون گے کیونکہ نواز شریف صاحب بھی گئے نے شہباز شریف صاحب بھی گئے نے عمران خان صاحب بھی اندروں ہو کے آئے نے بے نظیر صاحبہ بھی گئیں سن اندر مشرف صاحب بھی گئے میں سوچتا سا کہ اسی گناہگار بندے دعالیوں پھر کے آ جانے ہیں اے کوئی اللہ دے ولی نے کوئی اللہ دے پسندیدہ لوگ نے کیا بات ہے تواڈے سنن اللہ دے پسندیدہ لوگ نے جڑے کعبے دے اندروں ہو کے آئے نا انہاں چوں آج ایک باہروں آ رہا ہے میرے حال پہنچ گئے ہون گے میں سمجھتا سا کہ یہ جڑے لوگ نے نا بڑے بڑے یہ کوئی اللہ دے پیارے نے پتہ نہیں اندر کھلو کے تہجد پڑھتے نے اندر کھلو کے اللہ نوں کہڑیاں گلاں کردے نے اے بڑے بڑے لوگ نے تے کعبے دے اندر جاندے نے میں سمجھدا سا یہ کوئی ولی نے اے جڑے سیاستدان یقین کرو میں دساں اللہ سانوں تے اندر جان دا موقع نہیں ملیا کہ ایک واری تے اسی بھی اندر جا کے ویکھیے کہ اندروں کعبہ کیسا ہے کہ بلا سانوں نہیں کوئی جان دیندا سانوں تے دروازے نوں ہی ہاتھ نہیں لان دیندے ہاں البتہ اے لوگ جدوں اندر جاندے سن میں سوچدا سا یار کیسے لوگ نے یہ جدوں دا نیب دا ادارہ بنیا نا تے انہاں ساریاں تے چوری دے پرچے ہو گئے ادو میں حساب لایا بھی یہ کوئی اللہ والے لوگ دی وجہ تو نہیں جاندے یا تقوی دی وجہ تو نہیں جاندے انہاں دی واقفیت عرب دے بادشاہ نال سعودی عرب دے بادشاہ انہاں بادشاہاں نوں سٹیٹس ایک نہ دوواں دا وہ پروٹوکول دے کے اندر لے جاندے جہاں دل کردا جاندا ہے وہ وڈا بندہ اتھوں دا ہوندا ہے ہاں بہوں وڈا جڑا اتھوں دا بہوں وڈا ہے سرائکی پہ سیکھنا جی آج جڑا اتھوں دا بہوں وڈا ہے وہ سعودی عرب دے بہوں وڈے بندے دا تو کا تعلق ہوندا ہے وہ بہوں وڈا کنڈی کھولدا ہے میں بیانا وہ بہوں وڈا ہن تسی ہن ہی نہ بول لے تے اساں تہاڈے سارے ذاکراں نال نہیں بول تہاڈے سرائکی سارے ذاکر روز ساڈے کول جاندے نے تے اساں انہاں سرائکی روز سننے ہاں تے جے کوئی 2 سال بعد تہانوں ایک پنجابی سننا پہ جائے تو تہانوں کی ہونا کمال ہو گئی ہے یار روز قبلہ تہانوں سننے ہاں سی بھئی سارا سرائکستان روز تے ساڈے کول جاندا ہے تے اج تساں ایک لفظ دیتا ہے بہوں وڈا جے بہوں وڈے تے مک دیے تے ایتھے ہی مکا دینے ہیں یہ دا مطلب پاکستان دا بہوں وڈا جدوں سعودی عرب جاندا ہے تے اوتھوں دا بہوں وڈا او دے کول چابی ہوندی ہے دروازہ کھول دیندا ہے او دروازہ کھولدا ہے چابی لا کے وہ بہوں وڈے نو اندر لے جاندہ ہے اللہ جاندا سی کہ انہاں بہوں وڈیاں نے بہوں وڈیاں نو دروازہ تے کنڈی کھول کے اندر کھڑنا ہے اسی لیے علی کی ماں کو کہا تھا کہ دروازے کی طرف نہ آنا کمال ہے بھائی کمال ہے اللہ جاندا سی دروازے راتے بے نظیر بھی آ گئی ہے دروازے راتے مشرف بھی آ گیا ہے دروازے راتے نواز شریف صاحب بھی چلے گئے نے دروازے رستے شہباز شریف تے مریم نواز صاحبہ بھی چلیاں گئی نے اللہ فرمایا انہاں بہوں وڈیاں نال تعلق ہے جدی وجہ تو اندر وار دے رہے اللہ پوری کائنات نو علی دی ماں واسطے وکھرا دروازہ کھول کے دیوار نو پھاڑ کے کائنات نو دسیا جنہ دے سعودی عرب دے بہوں
تعلق نے وہ اور نے جنہ دے میرے نال تعلق نے وہ آباد رہو جناب میرے محترم سامعین اے میں دروازے واسطے گل کی تھی گل میں اتھی پھر کرن لگا کہ پوری کائنات اس ویلے جتنے مسلمان نے وہ مظلوم دی پوری طرح امداد نہیں کر رہے جدوں کہ بہت شکریہ قبلہ جدوں کہ قرآن اجازت دے رہے قرآن ہر شہر موجود ہے قرآن ہر ملک چ موجود ہے یہ آیت بھی موجود ہے الا من ظلم وہ بولے جس پر ظلم کیا جائے جڑے بیان اخبار دینے وہ میں پڑھ دیتے ہیں ایک میں بھی بیان جاری کرنے لگا ذمہ دار ہستیاں دے سامنے عرض کرنے لگا میں بیان جاری کرنے لگا حضور ساڈے پنڈ تسی گراں دے ہو پنڈ نو چکوال چ گراں دے بستیاں دے نے ساڈی بستی چ ایک بی بی سی اے سیڑھی ہوندی ہے نا پوڑی جنوں آنے پوڑی وہ کوئی بندہ منگن آیا اس کہا بھین جی پوڑی دے آج ذرا کم ہے انہیں کہا کوئی نہیں انہیں کہا سامنے پئی سامنے پئی اس کہا بھی سامنے پئی ہے تو میں پوڑی تینوں دینی نہیں کیوں اس کہا اس طرح آج تینوں میں یہ پوڑی دے دیاں تو لے جائیں تو لے کے جاندہ ہوئے گا پھر آؤندہ ہوئے گا لوگوں کو پتہ لگ جائے گا انہیں گھر پوڑی ہے ٹھیک ہے وہ جنہیں کل لانا ہوئے گا وہی ساڈے حال جنہیں کو اتوں کیلنڈر ٹنگنا ہوئے گا وہی ساڈے حال تیرا خیال ہے پہ ساڈے حال آن جان بندیاں دی ریت پہ جائے ایک نو پوڑی دے کے جائے دوجا پھر آ جائے او آئے تو پھر آ جائے او میں دیاں تو پھر آ جائے یہ مطلب میں راہ ہی نہیں پاندی نہ اسی تینوں پوڑی دینے ہاں تے نہ کو ساڈے گھر راہ پوے گا ہن تسی سمجھو گے انشاءاللہ یہ جڑے بندے آج مظلوم فلسطین دے حق چ نہیں بول رہے وہ صرف اس واسطے چپ نے کہ کدھرے راہ نہ پہ جائے بندے تھوڑا جا لیٹ ہو رہا ہے نا میں نہ فرق علاقائی فرق ہے شاید میں پہ آنا راہ نہ پہ جائے بندے جانتے نے جے اسی آج اس مظلوم فلسطین دے حق چ بولے آج اے دے حق چ بولے تے جڑا مظلوم دے حق چ بولتا ہے وہ ظالم نو کچھ نہ کچھ تے آندا ہے نا بولو یار بولو تسی جدوں جلوس کٹو گے اے دے حق چ فلسطین دے آکھو گے نا اسرائیل مرد آباد اسرائیل مرد آباد اسرائیل مرد آباد ہن جڑے بندے سمجھ رہے ہیں انہاں تک میری گل ہے مسلمان اج دا جاندا پوری دنیا تے اگر میں اسرائیل نو ظالم سمجھ کے اینو مرد آباد آکھیا اے دی مذمت کیتی اے دے تے لعنت کیتی پھر ریت پہ جائے گی کیا بات ہے جتھے ظلم ہوئے گا اوتھے ہی کھلو کے مظلوم دے حق وچ کھلونا پائے گا ظالم تے لعنت کرنی پائے گی جن مسلمان ایس ویلے فلسطین دے ظلم تے چپ نے اور جان دے نے جدوں اسی فلسطین واسطے نکلے اسرائیل تے لعنت کرنی پڑی ہے تے پھر ریت پہ جائے گی اگر فلسطین دے حق وچ کھلو کے اسرائیل تے لعنت کیتی پھر حسین دے حق وچ کھلو کے یزید تے بھی لعنت کرنی پہ تواڈی کیا بات لو جناب تسا بڑا اچھا سنیا بڑا تعامل فرمائے میں ایک اور گل کر رہا میں قرآن دی فکر تو دے رہا آج ایک کوئی آیت تے فکر دیاں گا جی اللہ فرماتا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم جو باتیں مجھے سناتے ہو گھاڑ گھاڑ کے سناتے شکریہ شکریہ جو باتیں سناتے ہو گھاڑ گھاڑ کے بہت شکریہ سناتے ہو فصبر جمیل میں تو صبر ہی کروں گا اور خوبصورت صبر ہی میرے لیے بہتر ہے میرے نال نوجوان بول رہا ہوں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ يَا آصَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وہ اتنا روتا تھا کہ رو رو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اے جڑی کالی وچ تیری نظر آ رہی ہے نا اکھ دے یہ ختم ہو گئی سی سفیدی آ چکی سی ایکسیڈنٹ نال نہیں رو رو کے اللہ فرماندہ صبر جمیل بڑا خوبصورت اس کا صبر تھا وہ بندے کدی آج دریا خان اچھے آ جانا میرے ٹائم ہے جڑے لوگاں دے گھر جا کے فوتگی تے آندے نے روو نہ صبر کرو
روو نہ صبر کرو، روو نہ صبر کرو. یہ مطلب جہاں نہیں رو رہا وہ صابر ہے. تہاڈی کیا بات ہے. جہاں نہیں رو رہا انہاں دی نظر چ صابر ہے، تے جہاں رو رہا ہے وہ بے صبر ہے. بے صبر ہے. آ رکھ قرآن تے ہاتھ. اگر رون والا بے صبرہ ہوتا ہے اللہ اینو صابر کیوں کہہ رہا جہاں 40 سال روندا. کیا بات. یکم و بیش اس وقت تک روئے نے جدوں تک یوسف نہیں مل گیا. یہ مطلب ہے قرآن نے بتایا صبر کا رونے سے کوئی تعلق نہیں، رونے والے ہی صابر ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں شکریہ، فرماتے ہیں ہاں این یاتی یعنی بہم جمیہ، ایک دن اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا. نبی کہہ رہا ایک دن تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا. نواز شریف صاحب دے مخالف کل تک آندے رہنے کوئی نہیں آؤں، کوئی نہیں آؤں. جڑے ویلے شمانتا ہو گئی نے، معاملات کلیئر ہو گئے نے، ہوں لوگوں نے پتہ لگا آ گیا جی بھائی آ گیا. پرسوں تک شک سی، وہ آتے سن انہیں آنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی آتے سن آنا ہے، مریم صاحبہ بھی آتی سن آنا ہے. بندے آتے سن ایویں کرتے ہیں پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا. بندے شک میں بات کرتے ہیں، نبی یقین میں بات کرتا. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا. یہ مطلب ہے نوجوانوں وہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے. اللہ تم سب کو میرے سامنے لے آئے گا. رکھ مولوی میرے انگو قرآن تے ہاتھ تے دس، مردے کو روتا تھا یا زندہ کو روتا تھا؟ آخری بندے دا ہون ہاتھ بلند ہویا جی. خیر ہوئے تہاڈی آباد رہو. اور یوسف مردہ تھے یا زندہ؟ زندہ. دراصل حضرت یوسف کے ہونے والے ظلموں پہ روتے تھے، اور مظلوم کے حق میں اونچی آواز بلند کرنا یہ مظلوم کے حامی کا حق ہے. کیوں نہیں پوری دنیا دے مسلمان بول رہے؟ میرا موضوع وہی ہے، کیوں نہیں بول رہا؟ میں قرآن چو پڑھن لگا، میں کوئی تاریخ چو پڑھن لگا؟ تاریخ تے قرآن چ فرق ہے حضرات. تاریخ تے قرآن چ فرق ہے. میں ایک مشورہ دیتا بڑی دنیا میں، قرآن کی اینک لگا کے تاریخ کو پڑھو، تاریخ کی اینک لا کے قرآن کو نہ پڑھو. جڑے بندے تاریخ تہاڈا کی خیال ہے اینک لائیے؟ شاہ جی تہاڈے کول اینک ہے نہیں؟ تساں لائی سی رکھا ہے. سرخ رنگ دی شیشیاں دی اینک لائیے تے ہر شاہ سرخ ہوندی ہے. پکھرے چ سرخ رنگ دی اینک لائیے تے کوئی سبز نظر آوندا ہے؟ پھر کی جے یارا سرخ رنگ دی اینک لائیے تے سارا سرخ، جے سبز لائیے این جے نیلے رنگ دی لائیے ہر شاہ نیلا، جے براؤن لائیے ہر شاہ براؤن نظر آتی ہے. یہ اینک جویں دی لگی ہوئے نا اگوں اوویں دیاں شاواں نظر آؤندیاں. ٹھیک ہے، اینک بھی لگنی چاہیے نظر دے مطابق. اے میری اینک ہے اے نظر دے مطابق ہے. بہت باریک پڑھنا ہوئے تو میں لا لینا. جے میرے لو وہندے ہو پہ جے میں آنج لاواں تے ایتھے رکھاں رینج بھی اے ہوئے تے بالکل صاف نظر آوندا ہے. جڑا بندہ مینوں ویکھ رہا ہے اے اینک ایس پاسے لا لو ہوں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اینک بندے آکھن گے اینک تے سدھی کر. قرآن میرے سامنے جنیاں بندیاں نو نبی تو بعد کوئی بندہ علی جیسا نظر آ رہا نا انہیں اینک ہی پٹھی لائی. مولا تو جزائے خیر دے. اینک سدھی کرو مسلمانوں، اینک سدھی کرو تو صحیح نظر آوے. لوکاں تاریخ دی اینک لا کے قرآن پڑھے، اساں قرآن دی اینک لا کے. بھائی تہاڈی کیا بات ہے تاریخ پڑھی ہے؟ دو مثالاں دینا جی قبلہ، پھر اجازت لینا. دو مثالاں اردو چ دینا کہ پنجابی چ؟ اردو چ
پہلا ووٹ پا لئیے پنجابی چ جی شکریہ قبلہ ڈیرہ اسماعیل خان تو آ کے پہ آدھے نے پنجابی چ اور کی آدھے اگوں کی کرنا چاہیے ڈیرہ اسماعیل تو آ کے فرماندے نے پنجابی چ آکھن لگا جی جنہ بندیاں تاریخ دی اینک لا کے قرآن پڑھے ہیں انہاں نو محمد ان پڑھ نظر آیا ہے کمال ہے بھائی انہاں لکھا محمد میں پیس بھی اپان him did not know read and write محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے چوڑ کوئی بندہ انگریزی چ بھی مارے تو چوڑ ہی ہوندی ہے چوڑ نو سمجھ اسی چوڑ آنے تو چبل میرا حال دے مہربانی کراچی ایک مشاعرہ سی ایک نوجوان بچی نے اٹھ کے ایک شاعر نے پوچھا انور مسعود انہوں کا نام اٹھ کے کہنے لگی ساری یہ چوڑ کیا ہوتا ہے پنجابی چ انہیں چوڑ آکھیا نہیں کسی نے وہ سا کیا بیٹھے یہ چوڑ سمجھایا نہیں جا سکتا صرف دکھایا جا سکتا کیا بات ہے تھوڑے سونے درا سارے نو سمجھ اس گل دی او یاد رکھنا چوڑ وجی ہے انگریزی چ میں پڑھاتا رہا پڑھی پہلے پڑھتا بھی رہا پھر پڑھاتا رہا محمد میں پیس بھی اپان ڈیڈ ناٹ ناؤ ریڈ اینڈ رائٹ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ تاریخ ہے جب ہم نے قرآن پڑھا قرآن دی اینک لائی تو پڑھیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ محمد ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے کمال ہے تاریخ نبی کو ان پڑھ کہہ رہی ہے قرآن پیغمبر کو معلم کہہ رہا ہے آئی لوگوں معلم ان پڑھ نہیں ہوتے نبی کو ان پڑھ کہنے والوں کے اندر ایک خرابی تھی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی وہ جانتے تھے اگر محمد کو ہم جتنا پڑھا لکھا مان گئے اس کا نائب بھی ایسا ہی بنانا پڑے سبحان اللہ جیسا پیغمبر کو مانیں گے ویسا اس کا نائب بھی مانیں گے اگر ہم نبی کو مدینہ العلم مان گئے تو پھر وسیع اسے ماننا پڑے گا جسے محمد کہے وانا مدینہ العلم والی نہیں ہور گل پڑھ دینا جنہ تاریخ پڑھی دروازہ بیخ لو ایک باری جنہ تاریخ پڑھی ہے انہیں حضرت ابو طالب نو کافر رکھے شکریہ جنہ تاریخ دی اینک لائی ہے انہیں حضرت ابو طالب نو نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دیتا جنہ تاریخ دی چھڑ کے قرآن دی اینک لائی ہے ان کی نظر میں محافظ رسول کو ابو طالب کہتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا اے حبیب حق تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے جگہ ہم نے تجھے جگہ دی بھائی کمال ہے ساڑھے کول جی ایک پرنڈ ہے کنجا ایک گجرات تو جائیے نا منڈی بہاؤدین قبلہ جانتے ہیں مختلف جگہ تے پوسٹاں نہیں ہیں کنجا اتھوں دے رحیر شریف صاحب سن اتھوں دے شبیر شریف شہید نشان حیدر نے اتھوں دے ایک بندہ گزریا ہے وہ دا نا شریف کنجائی اس آیت دا ترجمہ پنجابی چ کیتا ہے شکریہ وہ پنجابی ترجمہ سن لو علم یجد کا یتیمن فآوا حبیب جب تو یتیم تھا ہم نے تجھے جگہ دی جہاں تیری یتیمی پلتی رہی انہاں کی فرمایا وہ فرماتے نے میرا سونا یہ پنجابی انہاں دی میرا سونا جدوں لوگاں تینوں بے آسرا سمجھیا اساں تیرے سر تے ہاتھ رکھ کمال ہے بھائی ترجمہ پھر سن لو اساں تیرے سر تے ایک باری پھر بولو اساں تیرے سر تے مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جس نبی دے سر تے 8 سالہ دے نبی تے ہاتھ رکھے وہ ہاتھ کے دا سی کمال ہاتھ ابو طالب نے رکھے اللہ فرماندہ تیرے سر تے آسا ہاتھ رکھے یہ دا مطلب ہے علی ید اللہ بعد میں ہوئے ہیں ابو طالب پہلے سے ید اللہ تھا توڑی کیا بات جی شکریہ میں توڑی کو کافی پڑھ گیا ایک اہل سنت عالم دین دا جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو ڈاکٹر صداقت علی فریدی ایس ویلے سائی وال چنے اہل سنت عالم دین نے ایک کوئی سوال معروضی تے معروضی جواب کوئی ایک کمال کیتی نے میں 100 تقریر اپنی
شیعہ ہو کے اس اہل سنت دے ایک جملے تو قربان کر دے. خدا دی قسم انہوں نے کسے پوچھا حضور حضرت ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ برجستہ فرماندے نے اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو نہیں فرمایا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. ذرا دلیل سننا. وہ فرماتے ہیں درس میں سید کا بچہ داخل ہو جائے تو درس والوں کو بتانا پڑتا ہے اس کو صدقے کی کھجوریں نہ دینا, اس کو صدقے کے کپڑے نہ دینا, اس کو صدقے کی خوراک نہ دینا, اس پر یہ حرام ہے. بتانا پڑتا ہے حضور اس کو نہ کھلانا یہ حرام ہے. ایک قاضی صاحب پڑھ کے گئے نے انہاں دیاں سوزیاں نے انگلینڈ چو برگر لے لے. وہ کسے بندے آ کے دسیا وچ سور دا گوشت جی قریب سی کے کھا جاندے. انہاں پروں سٹے دسنا پیا نا اوے بتانا پڑا یا نا. یہ دا مطلب ہے حلال و حرام پوری دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. فریدی صاحب فرماتے ہیں اللہ کو ابو طالب کی گود پر اتنا اعتماد تھا کہ اس گود میں رکھ کے اللہ جانتا تھا اس کے باورچی خانے میں حرام آتا ہی نہیں. کمال ہے اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کے. تو کیا بات ہے جی اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کے. یہ دا مطلب ہے قرآن دیا کپڑا جی کالے رنگ دا. ایک قبلہ جج صاحب نے مجلس دا اہتمام کیتا ہے. میز رکھے میز تے کالا کپڑا پائے. میرے بیٹے نے قرآن لے آندا ہے میرے شاگرد نے سیدھا آ کے اوتے رکھ دیتا ہے. انہیں اساں ایک باری بھی نہیں پوچھا جج صاحب کپڑا پا کے ساڈا حق بنتا سی کتھے گجران والا کتھے دریا خان آ کے کم از کم پوچھ لیندے بھی اس کپڑے تے کوئی دسترخوان وغیرہ تو نہیں ہوندا. یہ کپڑا کسے بچے دے تھلے تو نہیں پاندے. یہ کپڑا بستر چ استعمال تو نہیں ہوندا. اساں اگر پوچھ دے کہ حضور قبلہ ایک کپڑا پا کے نا ذرا سوالیہ ایک کپڑا پا کے نا یہ منو آکھیں گے کپڑا پا کے لیکن جان لگے آکھیں گے کہ میں تے تینوں بڑا عقل مند سمجھدا سا تینوں کی ہو گیا. میں کھڑ کی ہویا ہے. وہ فرماتے ہیں میں باپ دادا تو مجلس کروا رہے ہیں سانو پتہ ہے کہ جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیے تھلے میز کیسا چاہیے. تو میری توہین کیتی ہے سوال کر کے کہ جتھے تو قرآن رکھنا ہے کپڑا پا کے یا نہیں. تو کپڑے دی پاکیزگی تے شک کر کے میرے تے اعتماد نہیں کیتا تو میری توہین کیتی ہے. اور جتھے میں قرآن رکھنا ہوئے بانی نو پتہ ہے کہ تھلے کپڑا کیسا چاہیے. جتھے اللہ نے محمد نو رکھنا ہوئے اللہ نو نہیں پتا تھلے گود کیسی چاہیے. میں نے کپڑے پر شک کیا تو بانی کی توہین ہے. تو نے ابو طالب کے ایمان پہ شک کیا اللہ کی توہین. مولا تو انہوں جزا دے. کرو فکر کریے فکر نوجوان. علی مولا مہربانی. اس ویلے پوری دنیا کیوں نہیں بول رہی اسرائیل دے خلاف اور فلسطین دے مسلمانوں دے حق. کیا بچے ٹکڑے نہیں ہو رہے؟ ایمبولینساں جگہ کوئی نہیں. سبزیاں والی جگہ جتھے رکھیاں جاندیاں سن اوتھے لاشاں پئیاں نے. سبزیاں دے ٹرکاں وچ لاشاں پئیاں. جگہ نہیں لبدی پئی. دفن دا انتظام کو نہیں. پانی دی بندش ہے دوائیاں دی بندش ہے. اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے تجارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے کبھی اسرائیل کے خلاف بات کی. آؤ پوری دنیا کیسے بات کرے گی قرآن سے پوچھتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ. حضرت یعقوب نے اپنے سگے بیٹوں سے منہ پھیر لیا. بولو بھائی بولو. اللہ نے نبی نے سگے بیٹوں سے منہ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ. ہن پورا مجمع متوجہ ہے آخر تک میں دیکھ رہا ہوں. بیٹوں سے منہ پھیر لیا. یاروں سے نہیں ہمسایوں سے نہیں محلے داروں سے نہیں. شکریہ. کیسے نبی نے منہ پھیر لیا کہ دے تو بیٹیاں تو مہربانی بیٹیاں تو
ایک بار پوچھنا چاہنا قبلہ تواڈے مجمع بڑا زیرک ہے، حسین بخش جاڑا صاحب دی نگری ہے، خدا دی مینوں قسم ایک فرج تے لکھیا ہوندا ہے نام ہی کافی ہے۔ اے جڑا دریا خان ہے نا، اے دے واسطے خدا دی قسم جاڑا صاحب کا نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے، خدا دی مینوں قسم۔ میں اتنی علمی دھرتی تے کھلو کے تواڈے کولوں پوچھنا، پنجابی چ پوچھنا، اے یعقوب علیہ السلام دیاں پتراں نے کیتا کی سی؟ حضرت یوسف تے ظلم، بس ہے نہیں گل، حضرت یوسف تے ظلم، آخر نبی دے بیٹے سن، اللہ پاک پردہ پا چھڑدا، تواڈے سنن دی کیا بات ہے؟ پردہ پانا ہو رہے تے اشتہار کرنا، چوری مجلس کرانا ہو رہے تے اشتہار کا دے واسطے لائے جاندے نے، سارے پڑھ کے ہون۔ میں کیا اللہ نبی دے بیٹے جے غلطی کاری بیٹھے سن تے تو ایڈا اشتہار کیوں کڈے؟ ہر بندے دی خطابت دا اپنا انداز ہے، ایدو وڈا اشتہار کوئی نہیں نوجوانوں، اے وہ اشتہار ہے جنہوں ہاتھ لان واسطے بھی وضو کرنا پیندا، اے وہ اشتہار ہے جنہوں کسے اندھیری آندھی طوفان بارش دا خطرہ نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہم نے نازل کیا ہے، ہم حفاظت بھی کریں گے۔ اے جے اشتہار تے اے لکھیا جے کہ نبی نے سکیا پترا تو منہ پھیر لیا، انہاں چپیڑاں بھی ماریاں، انہاں 18 روپیاں دا ویچیا، انہاں کھوج سٹیا، ظلم کیتا نے۔ بڑی پرانی گل سی، جے اللہ نہ دسن دیندا تے سانو پتہ اور تواڈی خیر میں نہیں سی لگنا۔ اللہ نے ایڈا اشتہار کیوں کڈیا؟ کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ ایک دور آئے گا جب لوگ یزید کے لیے گنجائش نکالیں گے۔ راضی ہیں آخری جملے تے بولنا اگر ممکن ہو سکے۔ اللہ جانتا تھا کہ لوگ، ہن پنجابی چھوڑ لگا، سمجھ آئی ٹھیک ہے، نہیں تے اللہ دے حوالے۔ اللہ جانتا سی کہ بندے یزید دے حق وچ گنجائش کٹ کے آکھن گے، پھر اردو آ گئی، جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا۔ کسے بندے تک گل پہنچی ہے؟ ہن دسنا اللہ کیوں نبی دیا بیٹیاں دا اشتہار کٹیا؟ جیسا بھی یزید تھا لیکن پھر بھی صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ نے قرآن جیسا اشتہار کٹ کے دسیا، ایتھے نبیاں دے پھسے نے، تو صحابی دا بیٹا بچان دی کوشش۔ ہائے 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 ہائے، اے ظالم تے نبی دا نہیں بچدا، ظالم تے نبی دا نہیں بچدا۔ اللہ فرمایا اے پھسے جے، کدوں حضرت نے فرمایا یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، جاؤ اے ظالمو تماچے مارے جے، اے ظالمو انہوں 18 روپیہ دا ویچیا جے، اے ظالمو کھوئی سٹیا جے، ہر بندہ گزردان دا سی، اور کی ہویا ہے اے دے پتر تے ظلم ہویا ہے، ہر بندہ آندہ ہے نہیں سان اچھے جنہ ظلم کیتا ہے، نہیں سان اچھے جنہ ظلم کیتا ہے۔ غور فرماؤ، جب ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے مظلوم کی حمایت ہوتی ہے، ظالم پر لعنت آتی۔ بولو آؤں دیئے کدوں بولے نے، ایک کوئی آخری لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے تولا عنہم، اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ تو ساؤنڈ بولنا جی، کس نے منہ پھیرا؟ اگلے بندے بولو۔ یعقوب علیہ السلام نبی نے، کس سے؟ بیٹوں سے، تو مجلس ہو گئی، مجلس ہو گئی۔ یہ دا مطلب ہے جتنا بھی کوئی نسبی حیثیت رکھتا ہو، آئے ہائے، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالم ہے تو مظلوم کے حق میں وہ بولتا ہے جو ظالم سے منہ پھیر لے۔ ہائے ہائے، حضرت یوسف کے حق میں اس وقت بولے جب اس نے ظالموں سے منہ پھیر لیا، تو بھی حسین حسین اس وقت کرے گا جب یزید سے منہ پھیر لے گا۔ جدوں تک تیرا منہ یزید دی طرف رہا، حسین حسین تیرے حصے چ نہیں آ سکتا۔ منہ پھیر
حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے سن یا آصفا علی یوسفا، حال ہوئے میرا یوسف، ہائے ہوئے میرا یوسف، حال ہوئے میرا یوسف، اے ہائے ہائے کردہ سی۔ ایک دن بندے کٹھے ہو کے کہنے لگے حضور اگے بھی تسی روندے سو، اج تواڈیاں چیخاں سانو ساؤن نہیں دیتا۔ حضرت یعقوب فرماندے نے تساں میرا یوسف ویکھیا سی؟ کہنے لگے بہت حسین سی تیرا بیٹا۔ رو کے فرماندے نے اج جو دے منہ تے ماریا نے۔ ہائے کدی آئی ہے میرے تک؟ میں تے حضرت یعقوب دی گل کر رہے ہیں، میرا خیال تساں ہائے اور گل تے کیتی۔ میں تانوں صلاح صدقے جاواں، بکھر میں تانوں سلام کر رہے ہیں، سرائکستان دریا خان میں تانوں سلام کر رہے ہیں۔ تہاڈی ہائے نکلی ہے، تسی پرانیاں صدیاں دے باقاعدہ عزادار ہو، تسی کنی جلدی کتھے پہنچے ہو۔ تہاڈے اج بندہ مجلس وچ آئے، صدقے جاواں، صدقے جاواں، جیڑا بندہ اج مجلس وچ آیا، اج مجلس وچ آیا، وہ آکھے گا بلا وجہ روندے نے۔ بلا وجہ کسے دی ہائے نہیں نکلی۔ تینوں میں دسنا جڑے بندیاں ہائے کیتی ہے تے جنہاں دا آنسو تر آیا یا دل جنہاں دا پسیج گیا، انہاں نے ایک ہی گل سوچی ہے تے ایک منٹ تو پہلے سوچ لئیے، نبیاں دیاں پتراں دیاں منہاں تے تماچے وجان تے نبی چپ نہیں کر دے، محمد او رسول ہے جدیاں تیاں نو لگا تماچا۔